وهي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. صلى الله تعالى عليك وسلم. عزیزان گرامی قدر، بہت ہی مقدس اور مبارک جگہ میں دین کے احکام و مسائل سیکھنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، آئیے اس کا مطلب سمجھ کر کے پھر گفتگو کو آگے بڑھا دیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحکمت ضالۃ المؤمن۔ حضور علیہ السلام مثال دے کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر دین کا علم حاصل کرنے کی طلب اور دین کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ حضور علیہ السلام نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ جب کسی انسان کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں اگر ہماری کوئی چیز گم ہو جائے، ہماری کوئی چیز اگر غائب ہو جائے تو جس وقت وہ چیز ہماری نظروں کے سامنے آتی ہے ہم فوراً اس چیز کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً اس چیز پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی مثال کے ذریعہ سمجھایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت بھری بات اور دین کا علم اور جس میں دینی دنیاوی فائدہ موجود ہے، ایسی کوئی بھی اگر بات ہے تو مومن کی وہ گمشدہ چیز کی طرح ہے کہ گویا مومن کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ اب معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ حیث وجدہا فہو احق بہا، کہ جہاں بھی مومن دین کا علم اور حکمت بری بات دیکھے فوراً اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں حکمت بھری بات اور دین کا علم حاصل کرنے کے حوالے سے مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ سیدنا غوث اعظم پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقدس مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فروز گئے، وہ غوث اعظم جن کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جب وہ تشریف لائے تو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے تشریف لائے، مادرزاد ولی بن کر کے تشریف لائے، لیکن اس غوث کی زندگی کا ہم جب مطالعہ کرتے گئے تو اس غوث کی زندگی میں ہمیں ملتا گئے، ان کی زندگی میں ہمیں یہ حاصل ہوتا گئے، ہمیں ان کی زندگی سے یہ معاملہ حاصل ہوتا گئے کہ انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد دین کا علم کس طور پر حاصل کیا۔ آپ کی زندگی کے 1/3 حصہ کا معاملہ یہ تھا کہ دین کا علم حاصل کرنے میں آپ نے گزارا، یہاں تک کہ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا
وَنِلْتُ السَّعَةَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قطب کا مقام کیسے عطا فرمایا، تمام ولیوں کا سردار اللہ نے مجھے کیسے بنایا؟ فرماتے ہیں کہ میں دین کا علم حاصل کرتا رہا، علم دین میں حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطب کا مقام عطا فرما دیا، تمام ولیوں کا سردار اللہ نے مجھے بنا دیا۔ تو یہ یقیناً بڑی خوش قسمتی کی ہمارے لیے بات ہے کہ ہم آج اس محفل میں حصول علم دین کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میں زیادہ تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا نہیں چاہتا، سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ بغور سوالات سنیں، جوابات کو بھی سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، نہ سمجھ میں آئے تو آپ اس کے حوالے سے پوچھ لیں اور نیت رکھیں جو بتایا جائے گا انشاءاللہ اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سلسلے سوالات و جوابات شروع کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ حضرت کی بارگاہ میں حالت نماز میں کسی کو شک ہو کہ کیا یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، تو اب کیا کیا؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، 4 رکعت والی نماز، 2 رکعت والی نماز، 3 رکعت والی نماز، اور اسی میں دوسری رکعت میں یہ شک ہو گیا کہ میں دوسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا پہلی رکعت پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے۔ اس کے حوالے سے علماء کرام نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا، پہلی مرتبہ اگر اس طور پر کسی کو شک واقع ہوا ہے، تو ایسے شخص کے لیے تو حکم یہ رہتا ہے کہ وہ اس نماز کو توڑ کر کے نئے سرے سے نماز شروع کر دے، نئے سرے سے نماز ادا کرے۔ لیکن اگر اس طرح کا معاملہ بار بار آ رہا ہے، پہلے بھی ایسا ہو چکا، پھر اس طریقے کا معاملہ اگر ہوتا ہے، تو اس حالت میں فقہاء کرام نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اب اولاً تو یہ کرنا ہے کہ اچھی طریقے سے غور و فکر کرے، نماز کو جاری رکھے۔ جیسے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے دوسری رکعت میں اور شک ہوا کہ دوسری رکعت ہے یا پہلی رکعت ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھنا جاری رکھے اور دماغ پر زور دے، غور و فکر کرتا رہے کہ دوسری رکعت ہے یا پہلی رکعت ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتا رہے گا اور غور و فکر کرتا رہے گا۔ اب غور و فکر کرنے کے بعد اس کا ذہن اس بات کی طرف مائل ہو گیا اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نہیں، یہ دوسری رکعت ہی میری چل رہی ہے۔ تو جیسا ذہن میں آتا ہے، جو بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اس کے مطابق اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ دوسری رکعت کے حوالے سے اگر ذہن میں بات بیٹھتی ہے تو دوسری رکعت مانتے ہوئے نماز مکمل کر لیں گے۔ ایک رکعت کے حوالے سے ذہن میں بات بیٹھتی ہے تو ایک رکعت کے اعتبار سے نماز کو مکمل کریں گے۔ تو یہ ایک طریقہ بتایا گیا کہ غور و فکر کرے اور ذہن میں جو بات بیٹھ جائے اسی کے مطابق نماز کو مکمل کرے۔ لیکن یہاں خاص خیال اس کا رکھنا ہے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کو جاری رکھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور خاموش ہو کر کے سوچنے لگے، خاموش ہو کر کے اگر سوچنے لگے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر ہم خاموش رہتے ہیں، سوچنے میں اتنا وقت نکال دیتے ہیں،
تو اب ایسی صورت میں جان بوجھ کر کے یہ معاملہ پایا جائے گا تو پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. اس لیے جو پڑھ رہے ہیں اس کو بھی جاری رکھنا ہے اور ذہن میں سوچتے رہنا ہے کہ کون سی رکعت ہوئی ہے. اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ بہت سوچ رہے ہیں لیکن ذہن میں بات بیٹھتی نہیں ہے, شک برقرار رہتا ہے دوسری رکعت ہے یا پہلی رکعت ہے, دوسری رکعت ہے یا پہلی رکعت, یہ شک برقرار رہتا ہے, کوئی بات ذہن میں بیٹھ نہیں رہی ہے, کسی کی طرف ذہن مائل نہیں ہو رہا. تو اب ایسی صورت میں فقہائے کرام نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ کم رکعت جو ہے اسی کو مانتے ہوئے نماز کو مکمل کرے گا. یعنی 2 اور 1 میں شک ہوتا ہے تو 1 رکعت مانتے ہوئے نماز کو مکمل کرے گا. 3 اور 2 میں شک ہوتا ہے تو 2 رکعت مانتے ہوئے نماز کو مکمل کرے گا. اب اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو یہ کرنا پڑے گا کہ 2 اور 1 میں شک ہو رہا ہے تو 1 مانتے ہوئے آپ نماز آگے بڑھائیں گے, لیکن اس میں دوسری رکعت میں تو قاعدہ کرتے ہی کرتے گئے, تیسری رکعت میں بھی آپ کو قاعدہ کرنا پڑے گا. 1 مانتے ہوئے 4 رکعت مان لیجیے پڑھ رہے گے تو 1 رکعت مانتے ہوئے نماز آگے بڑھائیں گے, قاعدہ کریں گے, دوسری رکعت پڑھیں گے. اب اس میں بھی بعد میں قاعدہ کر لیں گے, تیسری رکعت اسی کے مطابق 3 رکعت اگر گئے تو مکمل کر لیں گے, 4 رکعت گئے تو اس کے مطابق آگے مکمل کریں گے اور اخیر میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کریں گے. سجدہ سہو کرنا اس صورت میں لازم ہو جائے گا. تو بیچ میں ایک قاعدہ بڑھا دینا پڑے گا کیونکہ وہاں شک ہوگا کہ 2 ہے کہ 3 ہے. تو 2 اگر ہوگی قاعدہ کر لے گا تو نماز قاعدے کے ساتھ ادا ہوگی اور اخیر میں سجدہ سہو کر کے نماز پڑھ لینی ہے. تو امید ہے کہ آپ اس صورت کو سمجھ چکے ہوں گے. پہلی مرتبہ اگر زندگی میں یہ معاملہ پیش آتا ہے اس نماز کو توڑ کر کے نئے سرے سے ادا کرنا ہے. اگر بار بار ایسا ہوتا رہتا ہے تو غور و فکر اچھی طریقے سے کرنا ہے, جس طرف ذہن جائے نماز کو جاری رکھے, ذہن جس طرف جاتا ہے اسی کے مطابق نماز مکمل کرنی ہے اور اس میں سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں. جب غور و فکر کر لیں گے اور غالب گمان ہو جائے گا کہ 2 رکعت ہے تو 2 رکعت کے حساب سے نماز مکمل کریں گے اور سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور تیسری کنڈیشن جو بتائی کہ کوئی بات ذہن میں بیٹھتی ہی نہیں ہے تو جو کم رکعتیں ہیں اس کے مطابق نماز مکمل کریں, بیچ میں ایک قاعدہ بڑھا دیں اور اخیر میں سجدہ سہو کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کر لیں. تو امید ہے کہ تینوں صورتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ چکی ہوگی. حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا امام کے ساتھ صرف قیام اور رکوع ہی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک غلط تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ امام صاحب اگر قاعدے کی حالت میں بیٹھے ہیں, امام صاحب اگر سجدے کی حالت میں گئے تو نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تصور یہ پایا جاتا ہے کہ قاعدے قیام کی حالت میں اگر امام گئے یا رکوع کی حالت میں امام گئے, اسی صورت میں امام کے پیچھے شامل ہو سکتے ہیں, امام کی ابتدا کر سکتے ہیں, ورنہ امام کی ابتدا نہیں کر سکتے ہیں. یہ سوچ غلط ہے. امام جس حالت میں بھی ہے, آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ کو سیدھے تکبیر کہتے ہوئے امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جانا ہے. سجدے کی حالت میں امام گئے, قاعدے کی حالت میں امام گئے, جس حالت میں بھی امام ہو تاخیر نہیں کرنی ہے, امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جانا ہے. اب دوسری نمبر پر یہ بات رہ جاتی ہے کہ اگر امام کے ساتھ آپ قیام کی حالت میں شامل ہوتے ہیں, امام صاحب کھڑے ہیں
اور آپ امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو وہ رکعت یہ مانا جائے گا کہ آپ کو مل گئی، وہ رکعت میں آپ شامل ہو گئے۔ رکوع کی حالت میں اگر امام صاحب گئے اور آپ شامل ہوتے ہیں، اب آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آپ گئے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار امام کے ساتھ آپ نے رکوع پا لیا۔ امام رکوع کی حالت میں گئے، آپ رکوع میں گئے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار امام کو آپ نے رکوع میں پا لیا، تو اس صورت میں بھی یہ مانا جائے گا کہ وہ رکعت آپ کو مل گئی۔ اس کے علاوہ قاعدے میں آپ شامل ہوں گے، سجدے میں آپ شامل ہوں گے، کسی اور حالت میں شامل ہوں گے تو وہ رکعت آپ کی شمار نہیں کی جائے گی، یہی مانا جائے گا کہ وہ رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے، بعد میں اس رکعت کو آپ ادا کریں گے۔ یہ رکوع والا مسئلہ خاص دھیان میں رکھیے گا۔ کبھی کبھار ہوتا کیا کہ امام صاحب رکوع کی حالت میں، اب ہم اللہ اکبر کہیں ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے ابھی ہم رکوع میں جا رہے تھے کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس حالت میں کہ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکوع کی حالت میں ہم نے امام صاحب کو نہیں پایا تو اب وہ رکعت ہماری شمار نہیں کی جائے گی، یہی مانا جائے گا کہ وہ ہماری رکعت چھوٹ گئی کہ بعد میں اس رکعت کو ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، بعض حضرات کو علم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تکبیر کہہ دی، وہ رکعت ہماری ہو چکی، اب بعد میں ہم پر وہ رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو یہ غلط سوچ گئے، تو اس کی بھی ضرور اصلاح کر لیں۔ حضرت ایک اور سوال یہ ہے کہ مقتدی اگر امام کو رکوع میں پائے تو کیا مقتدی کا ہاتھوں کو باندھنا ضروری ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال کیا گیا کہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ امام صاحب رکوع کی حالت میں وہ، یا ابھی جو مسئلہ بتایا گیا کہ رکوع کے علاوہ کسی اور حالت میں، سجدے کی حالت میں گئے، قاعدے کی حالت میں گئے، اب ہمیں نماز میں اگر شامل ہونا ہے تو پہلے تو یہ بات اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لے کہ قیام اور رکوع کے علاوہ کسی اور حالت میں امام صاحب ہیں، ہم جب نماز شروع کریں گے ان کے پیچھے تو پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اس کے بعد ہمیں ہاتھوں کو نہیں باندھنا ہے۔ امام صاحب سجدے کی حالت میں گئے، قاعدے کی حالت میں گئے، اب ہم نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو طریقہ کیا رہے گا؟ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہم اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پریکٹیکل کر کے حافظ سماعت آپ کو دکھائیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر جو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اس طور پر باندھنا نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ثنا پڑھنی ہے اس لیے ہم ہاتھوں کو باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر امام کے ساتھ قاعدے میں یا سجدے میں شامل ہوں گے، نہیں۔ سنت طریقہ جو ہے وہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب امام رکوع یا قیام کے علاوہ کسی حالت میں گئے اور ہمیں نماز میں شامل ہونا ہے تو پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اس طور پر چھوڑ دیں گے اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ سجدے میں یا قاعدے میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ عمومی غلطی دیکھی جاتی ہے کہ جب بھی نماز شروع کریں گے ہاتھ باندھنے، ثنا پڑھنے، تو نہیں، ایسا نہیں۔ اب قیام کی حالت میں اگر ہیں امام صاحب تب تو آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ ہی لیں گے۔ رکوع کی حالت میں اگر ہیں امام صاحب تو اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت میں آپ کو ہاتھ باندھ کر کے ثنا پڑھنی ہوتی ہے اور دوسری صورت میں بغیر ہاتھ باندھے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنے ہوتے ہیں اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں شامل ہو جانا ہے۔
پہلی صورت یہ ہے کہ امام صاحب رکوع میں گئے ہیں، آپ کو معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو باندھوں گا، ثنا پڑھوں گا، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جاؤں گا، تب تک امام صاحب رکوع ہی کی حالت میں رہیں گے۔ آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ امام صاحب اتنا لمبا رکوع کرتے گئے کہ میں اللہ اکبر کہوں گا، ثنا پڑھوں گا، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاؤں گا، تب تک امام رکوع میں رہیں گے، ان کے امام صاحب رکوع میں مل جائیں گے۔ تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے آپ اللہ اکبر کہیں، ہاتھ باندھے، ثنا پڑھیں، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ امام صاحب کے لیے جو سنت ہے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ تسبیح پڑھنا، تو اتنی دیر میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، تو امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے نا۔ تو اب اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو نہیں باندھنا ہے، ثنا نہیں پڑھنی ہے، سیدھے اللہ اکبر کہہ کر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع میں، تاکہ وہ رکعت آپ کی نہ چھوٹے۔ امام رکوع میں مل جائے، آپ کی وہ رکعت آپ کو مل جائے، ورنہ ثنا پڑھنے جائیں کہ وہ رکعت آپ کی چھوٹ جائے گی۔ تو یہ بھی اہم طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں تصور یہی ہوتا ہے کہ جب بھی تکبیر تحریمہ کہیں کہ اس کے بعد ہاتھ باندھنے ہی گئے، ثنا پڑھنی ہی گئے، بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ سوچ غلط ہے۔ ثنا پڑھنا سنت مستحبہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور رکوع کی حالت میں اگر امام کو پانا ہے تو بغیر ثنا پڑھے ہوئے بھی اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے جائیں گے تو وہ رکعت ہمیں مل جائے گی، رکوع میں امام کو پا لیں گے۔ تو یہ 2 طریقے یاد رکھنے کے رکوع کی حالت میں۔ اور رکوع اور قیام کے علاوہ امام اگر ہیں تب تو کسی صورت میں ہاتھ نہیں باندھنا۔ اب آپ کی جو ثنا چھوٹ گئی ہے، وہ ثنا آپ کو کب پڑھنی ہے؟ اگر آپ کی 1 رکعت یا 1 سے زیادہ رکعت چھوٹی ہے تو بعد میں جب رکعت چھوٹی ہوئی پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اسی وقت آپ کو شروع میں ثنا پڑھ لینی ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی رکعت چھوٹی ہی نہیں، پہلی رکعت کے رکوع میں آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے، تو اس ثنا کو کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح حضرت دیکھا جاتا ہے کہ نماز جنازہ میں آخری تکبیر کے بعد ہاتھ ایک سلام بھیجتے ہیں تو ایک ہاتھ دوسری سلام۔ یہ بھی عمومی غلطی میں نے تو دیکھی، آپ نے بھی محسوس کی ہوگی کہ نماز جنازہ کے حوالے سے عام طور پر یہ مسئلہ ہمارے یہاں رائج ہے، بلکہ قبرستان میں بعض جگہ پر دیکھا گیا کہ سامنے جو بورڈ لگایا جاتا ہے جہاں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اس میں بھی یہ غلطی دیکھی جاتی ہے، اس میں بھی یہ غلط طریقہ بتایا جاتا ہے۔ کیا غلط طریقہ؟ نماز جنازہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں 4 تکبیریں اس میں کہنا سنت، 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دوسری تکبیر کے بعد، تیسری تکبیر کے بعد میت کی دعا پڑھتے ہیں۔ اچھا، اگر میت کی دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ خاموش کھڑے رہنا ہے؟ نہیں، اس صورت میں آپ کے لیے علماء نے آسانی رکھی ہے۔ ہمارے دین، ہمارے مذہب میں آسانی شریعت کے اعتبار سے رکھی گئی ہے۔ بہت ساری چیزوں میں آسانی ہمارے یہاں موجود ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، طاقت نہیں ہے، شریعت نے آسانی رکھی، بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ سفر کی حالت میں اگر آپ ہیں 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت فرض پڑھ لیجئے۔ تو یہ سب آسانی ہمارے دین نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ تو یہاں بھی آسان طریقہ بتایا گیا کہ میت کی دعا اگر یاد نہیں ہے، کوشش کریں یاد کرنے کی، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب تک یاد نہیں ہوتی ہے، کرنا کیا کہ تیسری رکعت کے بعد
دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی. الحمد شریف تو ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ تیسری رکعت کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ کی دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو تیسری رکعت کے بعد دعا کرنی ہے. چوتھی رکعت کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ کچھ نہیں پڑھنا ہے. چوتھی رکعت کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہے. تیسری تکبیر کے بعد، چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہے. اب اس میں جو غلط طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے اور بتانے کس نے یہاں یہ مسئلہ پھیلا دیا، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد جو ہاتھوں کو چھوڑنے والا معاملہ ہے، تو رائج ہمارے یہاں کیا ہے کہ سیدھے جانب جب سلام پھیریں گے تو سیدھا ہاتھ چھوڑیں گے، اور الٹی جانب جب سلام پھیریں گے تو یہ بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں نا، یہی طریقہ ہمارے یہاں رائج کے عمل اسی طور پر کرتے. ہم نے بھی بچپن میں یہی سنا، لیکن بعد میں جب دین کا علم حاصل کیا، کتابوں کو پڑھا، تو پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد پہلے دونوں ہاتھوں کو آپ چھوڑ دیں گے، اس کے بعد دونوں جانب سلام پھیریں گے. یہ سنت طریقہ ہے. اب یہ ہمیں علم اس کا نہیں تھا، مسئلہ ہم نہیں جانتے تھے. اللہ کے فضل سے آج کی محفل میں ہم شامل ہوئے تو اتنا اہم مسئلہ ہمیں معلوم ہوا. تو یہ اس طرح کی محفلوں کی برکت ہے. تو چوتھی تکبیر کہنے کے بعد پہلے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد سیدھے جانب تو پھر الٹے جانب سلام پھیرنا. ایک دوسری غلطی اگر آپ کہیں تو میں نماز جنازہ کے حوالے سے بتا دوں. پہلے یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں نبی پور میں یہ غلطی رائج ہے کہ نہیں. میں آپ سے سوال کروں گا، امام صاحب جب اللہ اکبر زور سے کہتے ہیں تو مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نماز جنازہ، تو امام کے ساتھ ساتھ مقتدی میں بعض حضرات بھی زور زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں. ہے نبی پور میں یہ طریقہ رائج. افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی سنت اور شریعت کے خلاف ہے. سنت طریقہ یہ نہیں ہے. سنت طریقہ مقتدیوں کے لیے یہی ہے، امام تو زور سے تکبیر کہیں گے، امام زور سے اللہ اکبر کہیں گے، مقتدیوں کو بس اتنی آواز میں اللہ اکبر کہنا ہے کہ اگر کوئی شور شرابہ نہیں ہے تو اپنے کانوں تک آواز پہنچے. یہ جو زور زور سے تکبیر کہی جاتی ہے نا، یہ سنت کے خلاف ہے. تو یہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ سنت کے مطابق عمل کریں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلی مرتبہ نماز جنازہ میں شرکت ہوئی تھی تو میں نے یہاں وہ طریقہ بیان کیا تھا، اور اللہ کے فضل سے دیکھا گیا کہ لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا. تو لوگوں کو اگر مسئلہ بتایا جائے تو لوگ عمل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل لوگ دین سے بے راہ ہو چکے ہیں اور دین پر عمل نہیں کرتے. مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، اس وجہ سے بہت سارے لوگ عمل نہیں کر پاتے. تو دو مسئلے آپ نے جانے، نماز جنازہ امام کے پیچھے پڑھیں گے، اللہ اکبر ہمیں زور سے اتنی آواز میں کہنا ہے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے، اور چوتھی تکبیر کے بعد پہلے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد پھر سلام پھیر لی. یہ سنت طریقہ ہے. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کو ذکر فرمایا. حضرت بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ امام کے ساتھ رکعت میں شامل ہونے زبان سے نیت کرنے میں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ بے رکعت چھوٹ جاتی ہے. تو کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط فہمی ہمارے یہاں رائج ہے. سمجھا جاتا ہے کہ جب تک زبان سے نیت نہیں کریں گے تب تک نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، نماز ہی شروع نہیں ہوگی. یہ غلط سوچ ہے، غلط طریقہ ہے.
زبان سے نیت کرنے کا اگر وقت ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے، آپ زبان سے نیت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وقت نہیں گئے، جیسے امام صاحب رکوع کی حالت میں گئے، اب آپ ایک طرف زبان سے نیت کرنے جائیں گے تو آپ کی وہ رکعت جائے گی، رکوع سے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے. تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیت جو نماز کے شرائط میں سے گئے، جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، اس نیت سے مراد کیا ہے؟ آپ کے دل کا ارادہ. گھر سے آپ نکلتے ہیں نا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، دکان سے آپ نکلتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو یہ جو آپ کا ارادہ ہے یہی آپ کی نیت ہے اور اسی سے آپ کی نماز صحیح. زبان سے نیت کرنا تو صرف مستحب اور بہتر ہے. تو وقت گئے تو نیت کریں، وقت نہیں گئے، رکوع میں امام گئے تو آپ سیدھے اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائیں. نیت اور ارادہ آپ کا ہے کافی کہ نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کے لیے نفاس کے 40 دن متعین ہیں اور 40 دنوں میں نماز وغیرہ سے بچتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، روزہ نہیں پڑھتی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا، یہاں نبی پور میں بھی اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بچے کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے، یعنی 40 دن تک نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے. کیا ایسی سوچ یہاں نبی پور میں پائی جاتی ہے؟ شاید پیچھے والے حضرات جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں ایسی سوچ نہیں پائی جاتی. جواب دیں آپ. 40 دن کے بعد وہ نہیں ہوتا ہے خاص قسم کا غسل کیا جاتا ہے، آس پڑوس کی عورتیں بھی جمع ہوتی ہے اور خاص غسل کروایا جاتا ہے. اس کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ اب عورت پاک ہوئی، اب اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اب اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں بھی وہ مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط فہمی رائج ہے. عورتوں میں یہ طریقہ پایا جاتا ہے، مرد حضرات بھی اس کا علم نہیں رکھتے، اس لیے وہ نہ مسئلہ بتاتے ہیں اس کے حوالے سے. حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ بچے یا بچی کی پیدائش کے بعد جب تک عورت کو خون آتا ہے تب تک وہ ناپاک ہے. بہت اہم مسئلہ ہے، سینسیٹیو مسئلہ ہے. گھر جاری رہے گی، اپنی بیویوں تک یہ مسئلہ ضرور پہنچائے اور ان کو کہیں کہ حیا کے پردے میں دیگر گھر کی عورتوں تک یہ مسئلہ پہنچائے. بچے یا بچی کی پیدائش کے بعد جب تک عورت کو خون آتا ہے تب تک عورت ناپاک رہتی. جیسے ہی خون آنا بند ہوا، ظہر کی نماز کا وقت چل رہا ہے اور اس وقت میں خون آنا بند ہوا، تو اب اس عورت پر ضروری ہے کہ غسل کر کے اس دن کی ظہر کی نماز ادا کرے. اگرچہ 5 دن کے اندر خون آنا بند ہو گیا، تو یہ جو 40 دن سمجھا جاتا ہے کہ 40 دن تک عورت ناپاک نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہماری ہے. فرض نمازیں اور فرض روزے اس کی وجہ سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. تو کیا مسئلہ ہے؟ جب تک عورت کو خون آئے گا 40 دن کے اندر 20 دن 15 دن 10 دن خون آنا بند ہوا، عورت پاک مانی جائے گی. غسل کر کے نمازیں بھی شروع کر دے گی اور غسل کر کے روزہ رکھنا بھی شروع کر دے گی. ایسا نہیں ہے کہ 40 دن تک ناپاک ہی رہتی ہے، یہ سوچ غلط ہے. اس کی ضرور اصلاح کر لی جائے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو 10 دنوں تک خون آیا، ظاہر سی بات ہے کہ ان 10 دنوں میں تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو ان نمازوں اور ان روزوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا بعد میں وہ نمازیں اور روزے کی قضا کرنی ہے؟ ایسے ہی ماہواری کا جو خون آتا ہے، شرم اور حیا نہ کریں، یہ مسائل بھی سیکھنا ہمارے لیے اور ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے ضروری ہے. کوئی اس میں شرم حیا کی بات نہیں ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا کے سب سے زیادہ حیا والے انسان ہے، آپ سے زیادہ کوئی حیا والا نہیں ہے، ان کی ذات سے یہ مسائل ہم تک پہنچے، انہوں نے یہ مسائل ہمیں سکھائے اور بتائے. تو کوئی شرم حیا کی بات نہیں ہے. ماہواری کا خون جس کو پیریڈ کا خون کہا جاتا ہے، ان دنوں میں بھی آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا کہ نہ نماز عورت پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ ہسبینڈ وائف دونوں ہم بستری کر سکتے ہیں، وطی کر سکتے ہیں کہ ہم بستری کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں. تو اب ان نمازوں اور روزوں کا کیا معاملہ؟ بعد میں ان کی قضا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ تو شریعت کی طرف سے یہ حکم رہتا ہے کہ جو نمازیں چھوٹ گئی ہے ان کی تو بعد میں قضا کرنا ضروری نہیں. البتہ جو روزے ان دنوں میں چھوٹیں گے بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. فرض روزے چھوٹیں گے تو بعد میں وہ روزے رکھنے پڑیں گے. نمازیں معاف ہے، نمازوں کی قضا نہیں. نفاس کا انہوں نے 10 دن ہونا ہے، پھر واپس 30 دن بعد واپس ہونا ہے، تو اب کیا اس میں کیا حکم ہے؟ وہ بیچ میں جو 10 دنوں تک یا 20 دنوں تک نہیں آیا ہے اس کو بھی ناپاکی کے دن ہی مانا جائے گا. جتنے میں دعائیں بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو کیا کریں؟ یہ معاملہ بھی اکیلے جب نماز پڑھ رہے ہیں تب پیش آتا ہے. اور کبھی کبھار رمضان میں امام صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو امام بھول جاتے ہیں غلطی سے، تیسری رکعت کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں. تو اب اس صورت میں کیا کرنا؟ چاہے اکیلے نماز پڑھتے ہو، چاہے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو اب آپ کو دعائے قنوت پڑھنے کے لیے واپس نہیں آنا، بلکہ رکوع مکمل کریں، قاعدہ کریں اور اخیر میں سجدہ سہو کر کے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، مکمل آپ کو کر لینی ہے. امام صاحب اگر رکوع میں چلے گئیں گے اللہ اکبر کہہ کر کے امام کو لقمہ نہیں دینا ہے، اگر امام کو لقمہ دیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. امام صاحب آپ کا لقمہ لے کر کے واپس لوٹیں گے تیسری رکعت کے قیام میں تو امام کی بھی نماز ٹوٹے گی، سب کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو یہ بھی اہم مسئلہ یاد رکھنا ہے. وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، دعائے قنوت پڑھنا امام صاحب بھول گئے، جب تک رکوع میں نہیں پہنچے آپ لقمہ دے سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی رکوع میں پہنچے اب لقمہ دینے کی اجازت نہیں رہے گی. آپ بھی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں، سجدہ سہو کریں گے، نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی. موضوع کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا غصے اور نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. یقین کریں دارالافتاء کی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے. لوگ متعدد جگہ سے رابطہ کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، گجرات اور بیرون گجرات سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں. کبھی کبھار تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں 3 4 سوالات ایسے آتے ہیں کہ جس میں 3 طلاق دینے کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے کہ ذرا سی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا اور شوہر نے غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. یہ کبھی تو ایک دن میں 3 4 مرتبہ الگ الگ علاقوں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں. کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم اتنا دین سے دور گئے اور ان کو علم دین اتنا بھی حاصل نہیں انہوں نے کیا کہ اس کے حوالے سے جانتی کہ طلاق کا معاملہ کیا ہے، طلاق دینا کتنا سخت معاملہ ہے، طلاق دینے کے حوالے سے کیا سخت معاملات شریعت میں بیان کیے گئے. تو یہ بھی ضروری ہے اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے، نکاح ہونے والا ہے تو طلاق اور نکاح کے ضروری مسائل بھی سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. بنیادی مسائل کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو یاد رکھیں غصے کی حالت میں طلاق دیتے ہیں
شرعن غصے کی حالت میں بھی طلاق ہو جائے گی. کسی بندے نے نشہ کیا کہ معاذ اللہ اور نشے کی حالت میں طلاق دیتا کہ خود سے نشہ کیا کہ تو اس حالت میں بھی شرعن طلاق ہو جاتی ہے. طلاق کے حوالے سے میں ایک خاص رہنمائی کر دوں, بہت اہم اور ضروری معاملہ ہے. یہ سوچ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ 3 طلاق جب تک نہیں دیں گے بیوی اور عورت نکاح سے نہیں نکلے گی. یہ تو گورنمنٹ نے ابھی قانون پاس کیا, لیکن ابھی بھی جو مسلم وکیل ہیں, میں نے تو یہ دیکھا کہ بذات خود کہ ان کے ذہن میں بھی یہ غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ 3 طلاق جب تک نہیں دیں گے عورت نکاح ہی سے باہر نہیں ہوگی. اس لیے جب طلاق نامہ بنایا جاتا ہے, ڈیورس پیپر, تو وکیل کیا کرتے ہیں, اب ایک ساتھ تو 3 طلاق والا قانون آ گیا ہے, تو وکیل کیا کرتے ہیں کہ غلط طریقے پر لکھوائیں گے کہ جنوری کی 1 تاریخ کو پہلی طلاق دی, فروری کی 1 تاریخ کو دوسری طلاق دی, مارچ کی 1 تاریخ کو تیسری طلاق دی. اس طرح 3 طلاق باضابطہ لکھواتے ہیں. اور اس کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے کہ جب تک 3 طلاق نہیں دیں گے عورت نکاح سے باہر. یہ غلط سوچ ہے سراسر. یہ سوچ شریعت کے اندر اس کی کوئی حقیقت اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. شریعت نے تو جو طریقہ بتایا, اور سب سے آسان طریقہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر بالفرض طلاق دینے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے, ہمارے یہاں بھی ایسے معاملات آتے ہیں کہ کوئی راستہ دوسرا ہوتا نہیں ہے, ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو الگ کر دیا جائے, طلاق کا معاملہ کروا دیا جائے, کیونکہ دونوں کی کسی بھی طرح صلح ہو ہی نہیں پا رہی ہے, ساتھ میں اچھی طرح رہ نہیں پا رہے. تو اب اس صورت میں کرنا کیا, بالکل آسان طریقہ ہے. ضرورت اگر پیش آتی ہے تو اس پر عمل کیا جائے. 1 طلاق دینے سے بھی عورت نکاح سے باہر ہو جاتی ہے. جی, 1 طلاق دیں گے اس سے بھی عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی. 1 طلاق دی, اس کے بعد جانتے ہیں کہ عدت رہتی ہے. عدت جیسے ہی مکمل ہوگی, مکمل طریقے سے عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی. اب وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے, اسے اجازت ہے. مرد دوسری جگہ شادی کرنا چاہتا ہے, اسے اجازت ہے. فائدہ کیا ہوگا اس میں؟ 3 طلاق اگر آپ دیں گے, کوئی دے گا کوئی بندہ, اور 3 طلاق کے بعد اگر مان لیجئے 2 4 5 10 مہینے بعد اب یہ ذہن بنا کہ نہیں چلو ساتھ میں رہتے ہیں, 2 بچے ہیں 3 بچیاں آ گئے, اب کیا الگ الگ رہیں گے, ساتھ ہی میں رہتے ہیں. دوسرا نیا نکاح اگر کرنا کہ سال بعد 6 مہینے بعد, تو اب ڈائریکٹ نکاح کرنے کی اجازت. قرآن نے جو طریقہ بتایا کہ اب عورت اگر چاہے تو اپنی مرضی سے, کوئی زور زبردستی نہیں ہے, عورت چاہے تو اپنی مرضی سے کسی بھی مرد سے نکاح کرے, وہ مرد اس کے ساتھ رہے, مرد اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے, دوسرا مرد دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے, عدت ختم ہو. اب اگر یہ عورت چاہتی ہے تو اپنی مرضی سے پہلے والے شوہر سے نکاح, ڈائریکٹ نکاح نہیں ہو سکتا. اور اگر 1 طلاق دی ہے, 2 طلاق دی ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ سال بعد 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد اگر دونوں ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح پڑھا دیں گے, دونوں ساتھ میں رہ سکتے ہیں. شریعت کے حساب سے ان کے لیے اجازت رہے گی. تو کتنا آسان معاملہ ہے. تو اس لیے اگر بالفرض کسی کو ضرورت بھی پیش آتی ہے تو اگر نہیں جانتے کہ امام صاحب کے عالم دین کے ان سے مشورہ کرنے, ان کے مشورے کے مطابق ڈیورس پیپر بنائیں تاکہ آگے جا کر کے آپ کو پریشانی نہ ہو. 1 طلاق دینے سے بھی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے, عدت ختم ہوگی, مکمل نکاح ختم ہو جائے گا. اسی کے ذمہ میں ایک سوال ہوا ہے, کیا فون پر بھی نکاح واقع ہو جائے, فون پر بھی کیا طلاق واقع ہو جائے؟ چلیے آپ نے غلطی ہی سے سوال کر لیا, لیکن وہ سوال بھی ہے اہم. آپ کے نبی پور میں تو خاص طور سے اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ لڑکا
यूके में गए, लड़की यहाँ गए, अब दोनों का रिश्ता तय हो चुका गया और ये तय पाया गया कि लड़की को सीधा वहां भेज देंगे, तो उससे पहले चाहते हैं कि निकाह हो जाए दोनों का। तो वो मामला भी नबीपुर से काफी सवाल इस तरह के आते हैं, दयादरा के, इस तरह के जो शहर के गांव के, वहां पर इसकी जरूरत पेश आती है तो पहले निकाह करवा देते हैं, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो तलाक का मसला बयान कर देंगे। तो निकाह फोन पर अगर करना है, इस तरह का मामला है, लड़का किसी और जगह गए, लड़की कहीं और गए, अब चाहते हैं कि दोनों का निकाह हो जाए, तो उसके लिए आसान और सीधा तरीका ये बताया गया है कि जिस जगह आपको निकाह पढ़ना है, जैसे लड़की यहाँ नबीपुर में गए और लड़का यूके में गए, निकाह यहाँ नबीपुर में पढ़ना है, तो तरीका क्या रहेगा, लड़का वहां से फोन करके, जैसे जामा मस्जिद के इमाम साहब के उनको निकाह पढ़ाना है, तो अब लड़का फोन करके इनको वकील बना देगा कि फुला लड़की के साथ इतने महल के बदले निकाह पढ़ाने का मैं आपको वकील, बस फोन पर लड़के ने ये बात कर ली। अब इमाम साहब वकील बनकर के लड़की के पास जाएंगे, 2 गवाहों की मौजूदगी में जो निकाह पढ़ाने का तरीका के उसके मुताबिक ये निकाह पढ़ा देंगे। अब ये पूरा मामला अगर वीडियो कॉलिंग के जरिए लड़के को दिखाना है तो दिखा सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं, बगैर उसको दिखाए भी निकाह सही। तो ये सिंपल तरीका है। वहां अगर निकाह पढ़ाना है तो लड़की फोन करके वहां पर किसी को वकील बना देगी, वो वकील लड़के के पास जाकर 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह पढ़ा देगा। तो ये तरीका के अगर दोनों अलग अलग जगह गए और निकाह करना चाहते हैं तो सिंपल सीधा शरई तरीका ये है जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा सवाल जो है कि फोन पर तलाक हो जाती है कि नहीं, तो शरीयत के हिसाब से फोन पर भी तलाक हो जाती है। यहां तक कि व्हाट्सएप में अगर किसी ने लिख करके मैसेज के जरिए तलाक दी है, शौहर इकरार करता है कि हाँ मैंने ही मैसेज किया है, तो इस सूरत में भी तलाक हो जाएगा। और इसमें औरत का सुनना भी जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ सवाल क्या करते हैं कि शौहर ने तलाक के अल्फाज कहे लेकिन औरत कहती है मैंने अपने कान बंद कर दिया, या मैंने फोन काट दिया, या मैंने वो वॉइस रिकॉर्ड जो शौहर ने भेजा था, हस्बैंड ने भेजा था, तो मैंने उसको पूरा नहीं सुना। तलाक के अल्फाज शौहर ने कहे तो सही लेकिन मैंने नहीं सुना। समझते हैं कि औरत जब तक नहीं सुनेगी तब तक तलाक नहीं होगी, ये भी गलत सोच है। हस्बैंड और शौहर तलाक देगा, औरत सुने या ना सुने, कोई दूसरा इंसान सुने या ना सुने, एक कमरे में बैठ करके अकेला शौहर तलाक देता है, वो कहता है कि मैंने तलाक दे दी है, तो इस सूरत में भी शरीयत के एतबार से तलाक हो जाएगी। तो ना औरत का सुनना जरूरी है, न किसी और का सुनना जरूरी है। ये भी अंडरस्टैंडिंग भी हमारे यहाँ है कि जब तक औरत के सामने तलाक नहीं देगा हस्बैंड, तब तक तलाक नहीं होगी। अपने निकाह का जो तरीका बताया था उसमें क्या इजाब और कबूल भी फोन पर करवा सकते हैं? जरूरत नहीं है ना। वकील जब बन गया है बंदा, तो वो वकील लड़की या लड़के के सामने जाएगा और वकील ही खुद इजाब या कबूल करेगा, तो जरूरत नहीं। अवाम की जानिब से जो सवाल आए हैं, सवाल ये है कि काला हिजाब लगाना कैसे? हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सियाह खिजाब लगाने से, काला खिजाब लगाने से, काला रंग लगाने से मना फरमाया। सराहतन हदीस इसके हवाले से मौजूद है। मखसूस मकामात पर इजाजत दी गई है, लेकिन आम हालात में काला रंग लगाना, काला खिजाब लगाना, काली मेहंदी लगाना, हालांकि मेहंदी काली नहीं होती, लेकिन ये भी कि काली मेहंदी भी लगाना शरीयत के हिसाब से जायज नहीं है। अगर खिजाब लगाने की ख्वाहिश है आपको, तो उसके लिए मुस्तहब और बेहतर ये बताया गया है कि सुर्ख रंग की जो मेहंदी आती है वो लगाएं, वो खिजाब लगाना मुस्तहब और
بہتر یہ خاص طور سے جن کے سفید بال ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ مستحب طریقہ بتایا گیا ہے. تو اگر خضاب لگانا ہے تو سرخ رنگ کا لگائے, لال رنگ کا لگائے, مہندی جس کو ہم کہتے ہیں. باقی کالے رنگ کا لگانا, خضاب لگانا کسی طور پر شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. عام حالات میں اس سے بچا جائے. کیا خضاب لگانے کے بعد وضو کر سکتے ہیں؟ وضو ہو جائے گا؟ کالے رنگ کا اگر خضاب کسی نے لگایا گیا, کسی کی عادت ہے, تو وہ توبہ کرے. توبہ کرنے کے بعد وضو کرے گا, نماز پڑھے گا, کوئی حرج نہیں ہے, توبہ اس پر لازم ہوگی. ویسے وضو پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا, لیکن توبہ ضروری ہے. اثر یہ سوال ہے, یہ سوال کرنا کہ میں کالے رنگ کا خضاب لگاؤں تو میرا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا, غسل ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس سے پہلے آپ یہ پوچھیں نا کہ میرے لیے لگانا جائز ہے کہ. وہیں پر آپ کے لیے شریعت نے روک لگا دی ہے, وہیں آپ کو توبہ کرنی ہے. تو وضو غسل کا معاملہ تو بعد کا ہے, پہلے توبہ کرے, آئندہ اس طرح کا خضاب نہ لگائے. اب وضو غسل کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز تو ویسے ہی اس کی ہو جائے گی. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نماز جنازہ مسجد میں کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. ہر چیز میں ہمیں حکمت اور اپنی عقل کو نہیں چلانا ہوتا ہے. ایمان اور اسلام اور دین اور شریعت نام ہی اسی کا ہے کہ ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. یعنی انہوں نے جو ہمیں بتا دیا, ہم سچے دل سے ان باتوں کو مانتے گئے اور زبان سے کی سینکڑوں حکمتیں پیش فرمائی گئے, لیکن عوام کے لیے یہ مناسب نہیں. میں ابھی حکمت اس مسئلے کی بیان کروں گا تو آپ کے ذہن میں پھر شیطان یہ خیال لائے گا کہ نماز کھڑے ہو کر کے کیوں شروع کرتے ہیں, بیٹھ کر کے شروع کرنی چاہیے. یہ سوال ذہن میں شیطان لائے گا. تو یہ اصل شیطان اس طرح کے وسوسے بھی کبھی بندے کے ذہن میں لا کر کے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش, علم بندے کے پاس نہیں ہوتا ہے تو شیطان ایسے بھی گمراہ کرتا ہے. اچھے راستے کو دکھا کر کے بھی شیطان گمراہیت کے راستے پر لے جاتا ہے. کبھی کبھار ہوتا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بندے کے اندر دین سیکھنے کا شوق چڑھتا ہے. اب وہ فوراً یوٹیوب کھولے گا, فیس بک کھولے گا, اس میں سرچ کرے گا دینی بیان, اسلامی بیان. اب اس میں بیان آتے آتے آئے گا, شیطان کیا کر رہا ہے, یہی دکھا رہا ہے کہ اچھا کام کر رہے ہو, دین کا علم حاصل کر رہے ہو, لیکن وہاں جا کر کے کسی مرزا کی چینل پر چل گئے اور وہاں جا کر ویڈیو دیکھنے لگے. آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں, لیکن شیطان یہ اچھے راستے کو دکھا کر کے بھی آپ کو گمراہ کر رہا ہے. تو اس لیے عوام کے سامنے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بہت سی باتیں راز رہنے دی جاتی ہے, حکمت ہر چیز کی بیان نہیں کی جاتی, ورنہ شیطان پھر گمراہی کے راستے تک لے جا سکتا ہے. تو کیوں نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھ سکتے؟ بس ایک وجہ, ہمارے نبی نے ہمیں منع فرمایا. باقی کوئی اور حکمت ہمیں نہیں دیکھنی ہے. ہم اپنے نبی کے دین کو ماننے والے ہیں, اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے والے ہیں. اللہ نے ہمارے نبی کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا کہ اب ہمیں کوئی عقل اور حکمت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ عوام کے لیے میں ذہن بتا رہا ہوں. علماء جانتے ہیں ہر مسئلے کی سینکڑوں حکمتیں ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی ہے, لیکن ضرورت نہیں ہے عوام کو اس کی طرف جانے کی, ورنہ پھر گمراہی کے راستے تک بھی بہت سے لوگ پہنچتے ہیں. ابھی لاک ڈاؤن کا مسئلہ عبرت کا مقام ہے, سنیے گا. ایک صاحب ہے, ان کے والد بھی وکیل ہیں, بروڈا کے رہنے والے, اور ایسے خاندان سے ان کا تعلق ہے کہ ان کے باپ دادا میں اللہ کے ولی ایسے گزرے گے کہ جن کا مزار شریف موجود ہے. اللہ کے ولی ان کے باپ دادا میں گزرے ہیں. اب معاملہ ہوا یہ لاک ڈاؤن میں, والد صاحب وکیل کے, وہ خود بھی وکالت سیکھ رہا ہے اور بالکل آخری مرحلے پر پہنچا اور بالکل اب پریکٹس جاری تھی اور اس کو بھی
گورنمنٹ کی طرف سے سند ملنے والی تھی، وہ لاک ڈاؤن ہوا تو اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ لاؤ میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ سنیے گا، بہت توجہ سے سننے والی بات ہے۔ یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعہ بغیر علماء کی رہنمائی کے اگر دین سیکھیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ وہ بندے کے ذہن میں خیال آیا، پڑھا لکھا بندہ، انگلش بھی اچھی طرح پڑھنا جانتا ہے، خیال آیا کہ قرآن اب تک میں پڑھ رہا ہوں، قرآن کا مطلب کیا، میننگ کیا مجھے نہیں معلوم، لاؤ قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں، لاک ڈاؤن کے ویسے بھی کر رہنا ہے۔ تو اس کا ہاتھ گیا ترجمہ، جب اس نے تلاش کیا تو کسی عالم کی رہنمائی کے بغیر اپنے طور پر اس نے کوشش کی تو ایک قادیانی کا ترجمہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اب وہ بندہ وہ تو نہیں سمجھا کہ قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن ہی کا ترجمہ ہے، تو قادیانی نے لکھا تھا، پڑھتا رہا، شیطان نے اس کو اس طور پر گمراہ کیا کہ اب آؤ یوٹیوب کے ذریعے میں دین سیکھتا ہوں۔ وہ گمراہیت اس کے ذہن میں بڑی تھی، میں نے جب اس کو سمجھایا تو پھر اس کو سمجھ میں آیا، لیکن پھر بھی مکمل طور پر اس کا ذہن صاف نہیں ہو پایا۔ ابھی ایک وکیل کی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو کتنا ضروری ہے کہ قرآن بھی اگر سنتے گئے، بیان بھی اگر ہم سنتے گئے تو اچھے آدمی اور اچھے عالم کا بیان کی بینک ہے یا کمپنی، ہندوستان کی گورنمنٹ کی آپ جانتے ہیں بہت ساری بینک جس کے ہولڈر اور جس کے آنر گورنر مانی جاتی ہے، اسی کے معاملات چلتے ہیں۔ تو اگر گورنمنٹ کی بینک یہاں، اور دوسری چیز ایسی کوئی پالیسی نہ ہو کہ جس میں ہمارے پیسے ڈوب گئے، اس میں آپ نے پیسہ رکھا گیا، وہ چاہے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھا گیا یا پھر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا گیا، ایف ڈی آپ نے کروائی گئے یا کوئی اور ملتی ہے، شریعت کے اعتبار سے نہ وہ سود گئے، مسلمان غیر مسلم سب ہوتے گئے، تو اس طرح کی اگر کوئی بینک یا سنستھا گئے یا سسٹم گئے اور اس میں پیسے جمع کر دیں گے تو پھر وہ سود ہوگا، اس کو لینا جائز نہیں ہوگا۔ ورنہ تو پرائیویٹ جو ہے بالکل صحیح فرما رہے، اگر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو